تو اسلام نے کتنا خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سسرالی رشتے کا بھی بتایا اور نسبی رشتے کا احترام بھی بتایا. لیکن آج کیا ہوتا ہے، لڑکی والے جب ان کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو آج کل تو پہلا کویسچن یہی ہوتا ہے، تھوڑے ماں پیو زندہ نہیں مر گئے کہ دنیا تے نہیں چھٹی ہوگی نے، اگر زندہ ہے تو یار پھر تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے. اور کئیوں نے تو پروفائل پر، کچھ ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ بتاتے ہوتے ہیں پروفائل پہ پہلا لکھا ہوتا ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ہم ساڈے نال رابطہ کرنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی زحمت نہ کریو ساڈے نال رابطہ کرنے دا کیونکہ تواڈے ماں پیو زندہ ہیں، تسی بہت بڑے مجرم ہو کیونکہ تواڈے ماں پیو تواڈے سر پر ہیں. یہ وقت آنا تھا. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے بھائیو، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں اس ایک مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. خلقکم من نفس واحدہ، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. وخلق منہا زوجہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک نقطہ بھی ذہن کے اندر آیا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے، کتنا خوبصورت رشتہ اللہ نے یہ ترتیب دیا اور اللہ نے اس کائنات کے اندر اس کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود محسوس ہوا کہ کوئی ہونا چاہیے. تو اللہ نے انسیت کے لیے، مزید سکون کے لیے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا ان کے جسم سے. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ان سے اللہ نے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا اور پھر انہیں پھیلا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد شروع میں جو طریقہ کار تھا پیدائش کا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی جب اولاد ہوتی تھی تو وہ جوڑواں ہوتی تھی، ایک لڑکی اور لڑکا. تو مثال کے طور پر آج لڑکا ہوا اور لڑکی، لڑکا اور لڑکی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اگلی مرتبہ جب اگلی اولاد ہوتی تو وہ بھی لڑکا اور لڑکی ہوتی تھی. تو ان کے پھیلانے کا جو سسٹم تھا وہ اللہ نے اس طرح رکھا تھا کہ جو پہلے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی، جو آج لڑکا اور لڑکی
پیدا ہوئے، بعد میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، جو آج لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح بعد میں جو لڑکی تھی پیدا ہونے والی اس کے ساتھ ہوا، اور وہ لڑکا جو بعد میں پیدا ہوا، کل پیدا ہوا، اگلے زمانے کے اندر پیدا ہوا، اپنے وقت پہ جو بعد میں پیدا ہوا لڑکا، اس کا نکاح پہلے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ ترتیب تھی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ میرے بھائیو، جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، جب انسان کمزور ہوتا ہے، وہ طاقتور کے سامنے جو اس کا حق مار رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار خدا کا نام ہے، خدا کا واسطہ ہے، میرا حق دے دو۔ آج تو ظلم بڑا عام ہے، غریب کو تو آپ نے پستے ہوئے تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ وہ طاقتور کے سامنے کیا کہتا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے یار میرا حق تو دے دو، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا حق مارا جا رہا ہو کسی طاقتور کے سامنے، جب تم واسطہ دو اسے کہو کہ خدا سے ڈرو، کل وہ خدا کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اور فرمایا والارحام، میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور یہ مزید انٹرسٹنگ ہوگا یہ موضوع۔ والارحام، اور ڈرو، رشتہ داری کے حقوق پورے کرتے ہوئے ڈرو۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو یاد رکھو اللہ نگہبانی تمہاری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ارحام راحمن کی جمع ہے۔ راحمن کہتے ہیں بچہ دانی کو۔ یہ عورت کے اندر ایک ایسا عضو ہے جس کے اندر حمل ٹھہرتا ہے، جس کے اندر نطفہ ٹھہرتا ہے، اور وہ حمل اس بچہ دانی کے اندر، اس رحم کے اندر پرورش پاتا ہے۔ آپ قرآن و حدیث میں جہاں جہاں بھی صلہ رحمی سے متعلق چیزیں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس لفظ کو رحم، بچہ دانی۔ جتنی بھی رشتہ داری ہے یہ رحم کے ساتھ، بچہ دانی سے منسلک کیا اسلام نے۔ جتنے بھی رشتہ داری ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنا یہ صلۃ الرحم کہا جاتا ہے، اسے جسے ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کے حقوق کو پورا نہ کرنا اسے ہم قطع رحمی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے دو قسم کی رشتہ داریاں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ وہ ہے، وہ ذات اللہ کی وہ ہے جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور اسے نسبی اور سسرالی رشتے والا بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس کائنات و ہست و بود میں دو قسم کے رشتے پائے جاتے ہیں، ایک نسبی اور ایک سسرالی رشتہ۔ اللہ نے نعمت کے طور پر ان دونوں رشتوں کو بیان کیا۔ نسبی رشتہ کیا ہے؟ جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں کے رحم سے پیدا ہوا، وہ عورت جو اس بچے کو جنم دیتی ہے وہ اس بچے کی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کا شوہر اس بچے کا باپ بن جاتا ہے۔
یہ نسبی رشتہ ہو گیا. اور یاد رکھیے ماں باپ کے ملاپ سے جو بچہ پھر پیدا ہوتا ہے اسی سے سارے رشتے جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں، ماں نے جب بچے کو جنم دیا تو ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کی ماں بنی. ہم نے سسرالی رشتوں کو بھی ترجیح دی ہے. فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہیں. جس طرح تم اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا کرتے ہو اسی طرح تم اپنے سسرال کے حقوق کو بھی پورا کرو گے. جو عورت آپ بیاہ کر کے لاتے ہیں اس کی ماں، اس عورت کی ماں، آپ کی بیوی کی ماں بھی آپ کی ماں کی طرح ہے اور اس کا باپ بھی آپ کی باپ کی طرح ہے. اور یاد رکھیے کہ جس طرح مرد پر اس کے اپنے اصول اور فروع حرام ہوتے ہیں. اصول اور فروع سے کیا مراد؟ کہ مرد جن عورتوں سے پیدا ہوا ہے وہ عورتیں اس پر حرام ہوتی ہیں. اس کی ماں، اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. اس کی دادی نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے اصول ہیں. اور مرد سے جتنی بھی عورتیں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی اس پر حرام ہیں. اس کی نواسی، اس کی بھتیجی، اس کی بیٹی، یہ وہ رشتے ہیں کہ اس کے اصول اور فروع حرام ہیں. اسی طرح جس طرح مرد کے اپنے اصول اور فروع حرام ہیں اسی طرح جب کسی عورت سے وہ نکاح کرتا ہے اس کے بھی اصول اور فروع اس پر حرام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جس عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی ماں، اس کی ساس ہے، وہ اس سے نکاح حرام ہے، وہ اس پر حرام ہے. پھر اگر اس عورت کی بیٹی ہے، خواہ وہ اس کے نطفے سے ہو یا کسی اور مرد سے ہو، وہ بھی اس مرد پر جس عورت نے جس مرد سے نکاح کیا ہے تو اس کی بیٹی اگر کسی اور خاوند سے ہوگی تو نکاح کرنے کے بعد وہ اس مرد پر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. یہ اصول و فروع. آپ دیکھیے اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ رشتہ داری کا ایک جو ہے وہ ایک درخت تن آور ترتیب دیا ہے اور ہمیں یہ بتایا آج ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے رشتہ داری کو سمجھا ہی نہیں ہے. حالانکہ حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ تم اپنی رشتہ داری کو سمجھو، پہچانو کہ تمہارا رشتہ دار کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی رشتے کا بڑا احترام کیا ہے اور بڑا عملی نمونہ اس کا پیش کیا ہے. حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی گئی تھی. آپ کے جانے کے بعد آپ جب بھی ہمارے گھر کے اندر کوئی بکری ذبح ہوتی آپ پوچھ کر جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیاں کہاں ہیں، کہاں رہتی ہیں، پھر آپ وہ گوشت ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے. یہ ہے سسرالی رشتے کی قدر و قیمت. ایک اور حدیث کے اندر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بڑھیا آیا کرتی تھی ہمارے گھر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احترام کے ساتھ اس بڑھیا سے ملتے اور اس سے پوچھتے تھے تمہارا حال کیا ہے، تمہارے گھر والے کیسے ہیں. جب میں نے اتنا احترام کے ساتھ کائنات کے نبی کو دیکھا اور میں نے پوچھا میرے سرتاج مجھے بتائیے کہ یہ بڑھیا ہے کون ہے جس کے سامنے آپ بڑا احترام کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس سے بات کرتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو اسلام نے کتنا خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سسرالی رشتے کا بھی بتایا اور نسبی رشتے کا احترام بھی بتایا. لیکن آج کیا ہوتا ہے، لڑکی والے جب ان کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو آج کل تو پہلا کویسچن یہی ہوتا ہے تھوڑے ماں پیو زندہ نہیں مر گئے کہ دنیا تے نہیں چھٹی ہوگی نے، اگر زندہ ہے تو یار
پھر تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ اور کئیوں نے تو پروفائل پر، کچھ ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ بتاتے ہوتے ہیں پروفائل پہ پہلا لکھا ہوتا ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ہم نہ ساڈے نال رابطہ کرنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی زحمت نہ کریو ساڈے نال رابطہ کرنے دا، کیونکہ تواڈے ماں پیو زندہ ہیں، تسی بہت بڑے مجرم ہو کیونکہ تواڈے ماں پیو تواڈے سر پر ہیں۔ یہ وقت آنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ہم خود مجرم ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دی ہوتی کہ بیٹی تو جس گھر میں جا رہی ہے وہ تیرے شوہر کے والدین تیرے بھی والدین ہیں، اور لڑکے کو بھی سمجھایا ہوتا کہ جہاں تو نکاح کر رہا ہے اس کے ماں باپ بھی تیرے ہی ماں باپ ہیں، جس طرح تو اپنے والدین کی عزت کر رہا ہے اسی طرح تم نے اپنی بیوی کے بھی والدین کی احترام، ان کی توقیر اور تعظیم اسی طرح کرنی ہے جس طرح تو اپنے ماں باپ کی کرتا ہے۔ بیلنس نہیں ہے معاشرے کے اندر، ہم نے تقسیم کر دیا۔ سسرال والے کہتے ہیں یہ دماد ساڑا بن جائے، اسی نو قابو کر لویے۔ بیوی پورا کنٹرول کرنا چاہتی ہے، بیوی پوری کوشش کرتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملے، بیوی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے پاس زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کرے، ادھر سے ماں باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سسرانیوں کے پاس یہ زیادہ نہ جائے، اور پترا زیادہ اتھر جانا تیرا صحیح نہیں ہے، اور تنو قابو کر لے سنی۔ یہ جو معاملہ ہے ہمارا معاشرہ وہ توازن سے ہٹ گیا ہے، جو میانہ روی اور اعتدال اسلام نے ہمیں سکھایا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر ماں باپ سسرال والوں سے دور کر رہے ہیں وہ بھی مجرم، اگر بیوی اپنے جو سسرال والے ہیں یعنی جو ان کے خاوند کے جو والدین اگر ان سے دور کرتی ہے وہ بھی مجرم ہے۔ معاشرے کے اندر ہمیں توازن پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر لڑکا ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو پھر تو صحیح ہے، اسے سمجھایا جائے، لیکن اگر وہ توازن کے ساتھ دونوں کے حقوق پورے کر رہا ہے تو پھر اسے یہ مجبور نہ کیا جائے کہ بھائی تو ساڈا ہو کر ہے ادھر سسرال پاسے نہ جایا کر۔ اور سسرال والوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی توازن پیدا کریں رشتوں کے اندر۔ اگر یقین کریں میں کتنے ایسے مقامات پر مجھے جانا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ایک تو ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ لڑکی جو بیوی تھی اس لڑکے کی، اس نے کہا جی اپنی ماں کو ہی نہ ملے، اپنی ماں کو نہیں ملے گا پھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں، اگر اپنی ماں کو ملے گا تو پھر میں جو ہے وہ میں رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میں سمجھا رہا ہوں یہ اپنی بہن کو نہیں ملے گا، یہ اپنی ماں کو۔ میں نے کہا ماں کو کیوں نہیں ملے گا؟ ماں اس کی ماں ہے، اس نے اسے جنم دیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک اصول آج اپنے دلوں پر لکھ کے چلے جائیے، اور یہ اصول زندگی بھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے کام آئے گا۔ سینے پہ لکھ کے لے جائیے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے جب آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے دل سے یہ توقعات نکال دیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا ان سے۔ اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ ہم جو رشتہ داری کو نبھاتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ تم رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرو، بھلے وہ پورا نہیں کر رہے، مولا میں نے آپ کی بات کا مان رکھتے ہوئے بھلے وہ میری عزت نہیں کرتے، بھلے میرے حقوق جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میں نے وہ رشتے جو میرے ساتھ منسلک ہیں آپ کے حکم پر میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے اجر رب نے دینا ہے، کوئی دنیا کے اندر آپ کو اجر نہیں دے سکتا۔ اس کو لکھ کے لے جائیے آج کہ ہم نے رشتہ داریوں کے جو حقوق پورے کرنے ہیں،
اس لیے نہیں پورے کرنے تاکہ ہمیں کچھ ریٹرن کے اندر ملے، ہم اس لیے پورے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کر کریں گے، ہر بندہ کرے گا، تو معاشرے کے اندر یہ جو غیر متوازن ایک سچویشن پیدا ہو چکی ہے یہ ختم ہوگی، اور ان رشتوں کے اندر محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، یقین کریں یہ حدیث ایک قلب سلیم رکھنے والے انسان کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا، سارے رشتہ داروں کو، ساری کائنات کی چیزوں کو، حصی مانوی چیزوں کو پیدا فرما دیا، تو اس کے بعد رشتہ یہ کھڑا ہو گیا، یہ رشتہ داری کھڑی ہوگی اللہ کے دربار میں، اور اس نے کہا اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر یہ فریاد کی تھی، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کر دیا، لوگ تو مجھے کاٹیں گے، لوگ تو مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی ہے اے رشتہ داری، کیا تو اس بات پہ راضی ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے بھی اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں۔ تو یاد رکھیے جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے اللہ اسے رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور جو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، بور تو نہیں ہو رہے، تھک تو نہیں گئے؟ آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ رشتہ داری تو ایک مانوی چیز ہے، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے کھڑی ہوگی اللہ کے دربار میں؟ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا معاملہ، ہماری عقل کا معاملہ بڑا محدود ہے، وہ رب العالمین ہے۔ حدیث میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا، اے جنتیوں، جنتی جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ جب اللہ کی طرف سے ندا آئے گی تو جنتی ڈر ڈر کے، حدیث میں آتا ہے ڈر ڈر کے اپنے سروں کو اوپر کریں گے، ڈر ڈر کے، کہیں ہمیں بلاوا تو نہیں آ گیا کہ تم جنت سے باہر ہو جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ اب یہاں سے نکلو، اس لیے ڈریں گے جنتی۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ڈر کے اللہ کے اوپر دیکھیں گے انہیں۔ پھر اللہ جب وہ ڈر ڈر کے اوپر دیکھیں گے، پھر اللہ اعلان کریں گے اے جہنمیوں، تو جہنمی فوراً خوشی کے ساتھ کھلکھلائیں گے کہ لگتا ہے کہ ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس وقت اعلان ہوگا اے جنتیوں، آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس طرف دیکھو، دونوں کو، جہنمیوں کو جنتیوں کو، اس طرف دیکھو۔ وہ فرشتے اشارہ کریں گے، وہ سارے جنتی اور جہنمی دیکھیں گے، وہاں ایک مینڈا ہوگا، وہاں ایک مینڈا ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ جی ہم نے اس کی لذت کو، اس کا ذائقہ چکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہا جائے گا جنتیوں، تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور جنت میں کوئی موت نہیں ہے۔ اور جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، وہ جو موت تھی اسے مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو موت ایک مانوی چیز تھی، اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اسے مینڈے کی شکل دے کر اسے ذبح کروایا۔ تو جو رب اس پر قادر ہے تو وہ رشتہ داری کو جسم دینے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ یہ جو اسلام کے خلاف مستشرقین ہیں، مغرب والے، اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمہاری زبانوں پر، تمہارے منہوں پر ہم مور لگا دیں گے، یہ تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے خلاف، تمہارے جو ہے وہ
پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تو آپ بتاؤ کہ یہ ہاتھ کہاں سے بول سکتے ہیں، یہ پاؤں کہاں سے بولیں گے؟ ہرے عقل کے اندھو، یہ بھی گوشت ہے، پاؤں بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اللہ اگر یہ زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اللہ نے گوشت کے کسی لوتھڑے کو قوت گویائی دی، تو اگر وہ اسے بند کر کے دوسرے گوشت کو قوت گویائی دے تو اس میں کیا جو ہے وہ مشکل ہے میرے رب کے لیے؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو میرے بھائیو، عرش سے اس نے یہ بات کہی تھی، عرش کے پائے کو پکڑ کر اللہ نے فرمایا جو تیرے ساتھ صحیح رہے گا وہ میری رحمت سے جڑا رہے گا، جو تجھے کاٹے گا وہ میری رحمت سے بھی کٹے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے وہ رشتہ داری، اور مسلسل یہ الفاظ کہہ رہی ہے، جو مجھے جوڑے گا وہ اللہ کی رحمت سے جڑے گا، جو مجھ سے دور ہوگا مجھے کاٹے گا وہ اللہ کی رحمت سے کٹ گیا۔ میرے بھائیو، بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ہمارے گھروں کے اندر بیویاں حامدوں کو کہتی ہیں کہ بھائی یہ جو جتنا مال ہے کسی پہ خرچ نہیں کرنا، بھائیوں پہ خرچ نہ کرو، چھوٹے بھائیوں پہ خرچ نہ کرو، یہ ادھر نہ لگاؤ ادھر نہ لگاؤ۔ لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی چیز ملتی ہے، تمہیں جو بھی رزق ملتا ہے، وہ کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تمہارے گھروں کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ جو تمہارے ہوتے ہیں، بہن بھائی جو کماتے نہیں ہیں، کمزور ہیں، تمہیں ان کی وجہ سے خدا رزق دے رہا ہے۔ بھلے معاشرے والے سمجھ رہے ہیں اور ماں باپ سمجھتے ہیں میرا بڑا بیٹا کما رہا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو رزق ہمیں اللہ عطا فرما رہے ہیں وہ کمزوروں کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا چھوٹا بھائی کام ہی نہیں کرتا، وہ تو پڑھتا ہے، دین پڑھتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے خدا جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ تمہارے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، تو وہ کوئی عورت انہیں دودھ پلاتی تھی، ابھی دودھ چھڑایا نہیں گیا تھا، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ کے رسول ابراہیم کی جدائی بہت تکلیف دیتی ہے، اور میری چھاتی کا جو دودھ ہے وہ جوش مارتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں کے سینے کے اندر وہ دودھ ہو، اگر اس کا اخراج نہ ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو غم نہ کر، ابراہیم کو دودھ پلانے کا بندوبست اللہ نے جنت میں فرما دیا ہے، اور اپنی نظر اٹھا تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ نے اس کا بندوبست فرما دیا ہے۔ وہ عورت جو دودھ پلانے والی تھی اس کے یقین پر انسان قربان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو اوپر کر دیکھ، کہا خدا کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آنکھوں سے زیادہ مجھے آپ کی بات پر یقین ہے کہ ابراہیم کے لیے اللہ نے جنت کے اندر دودھ پلانے کا انتظام کر دیا ہے۔ آج ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے گھر والے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں اللہ انہیں جو ہے وہ دور فرما دے، اور زوجین کے درمیان، سسرالی رشتوں کے درمیان، نسبی رشتوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اللہ انہیں دور فرما دے۔